أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل يومئذ للمكذبين. فبأي حديث بعده يؤمنون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین یا رب العالمین. آج لیسن نمبر 21 ہے اور پچھلے لیسن نمبر 19، 20 بھی اور یہ 21، یہ تینوں ابتدائی قواعد ہم اس میں سیکھ رہے ہیں تنوین کے. اور سورۃ المرسلات اس کی آخری دو آیات یعنی 49 اور 50 یہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں. ہم ان کے تجویدی یعنی تنوین کے قواعد پہ ہی پہلے غور کر لیتے ہیں. اس میں حرف آیا لام دو پیش کے ساتھ، تو لام دو پیش لن، اور لام پہ ایک پیش ہو اور آگے نون لگا دیں لن، یہ تنوین کی آواز نون کی آواز دیتی ہے دو پیشیں میں. یومئذ زال دو زیر زن، یہ دوسری تنوین آئی. اور اگلی آیت میں آیا فا دو زیر سن حدیثن، تو گویا لن زن سن یہ آوازیں ہیں نون کی. اب تینوں کے پڑھنے کا انداز جو ہے وہ تقریباً ہر ایک میں مختلف کیونکہ قواعد مختلف ہیں. مثال کے طور پہ ویلن کو ہم نے پڑھا ویلن یومئذ، ویلن یومئذ، یہ قاعدہ آج نیا ہے جو ہم سیکھنے جا رہے ہیں اور اس کا نام ہے ادغام. نون کی آواز مدغم ہو گئی یا اور یا پہ شد آ گئی، لیکن نون نے اپنی آواز بھی برقرار رکھی. ویلن یومئذ، نون کی آواز بھی آ رہی ہے اور یا میں اس کا ادغام بھی ہو رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں ادغام با غنہ. غنہ بھی ہوا، ادغام بھی ہو گیا. اچھا، اسی قاعدے میں ہم جب آگے چلتے ہیں تو یہ ہے یومئذ اور آگے لام آ رہا ہے. اب یہ بھی ادغام ہوگا، یہ ہم پہلے ویسے پڑھ چکے ہیں، ذکر اس کا آ چکا ہے. یہ کہلاتا ہے ادغام کامل. تو یہ دو حرف ہیں جس پہ ہوتا ہے ایک لام اور ایک را پہ، لام اور را. آگے اس کے لام آ رہا ہے تو ہم نے اس کو پڑھا یومئذ للمکذبین. یومئذ ذل پہ دیکھیں، ذل میں نون نہیں ہے. اگر پڑھنے کی کوشش کریں گے تو زن ایسے کہیں گے تو وہ پھر ادغام ہوگا نہیں. اس کو کہتے ہیں ادغام کامل، مکمل طور پہ ادغام ہو گیا اور نون کی آواز ختم ہو گئی. حالانکہ نون لکھنے میں ہے، یومئذ میں نون ہے جیسے زال زیر نون زن، لیکن پڑھنے میں نہیں ہے. اور یہ کہیں تنوین آ جائے یا نون ظاہر بھی لکھا ہوا ہو، آگے لام شاد والا آ جائے تو نون نہیں پڑھا جائے گا. آپ کو نون نظر آ رہا ہوگا لیکن پڑھیں گے نہیں. اسی طرح سے نون نظر آ رہا ہوگا نون ساکن کی شکل میں، آگے را آ جائے گا مشدد تو نون نہیں پڑھا جائے گا. مر ربے ہی، حالانکہ وہ ہے من ربے ہی، تو پڑھا جائے گا مر ربے ہی. یہ دو حرف ہیں جن پہ ادغام کامل ہوتا ہے. اور چار حروف وہ ہیں جس میں ادغام تو ہوتا ہے لیکن وہ نون اپنی آواز کو بھی برقرار رکھتا ہے، اس کو کہتے ہیں ادغام با غنہ. وہ چار حرف کون سے ہیں؟ ان میں سے ایک آ گیا یا یہاں پہ، دوسرا حرف آئے گا واو جس کو ہم واو کہتے ہیں، اس پہ بھی شاد آ جائے گی، وہ ادغام ہو جائے گا. اس کی مثالیں ہم انشاءاللہ آئندہ اسباق میں پڑھیں گے ساری. تیسرا حرف ادغام با غنہ کا کون سا ہوگا؟ میم. اور چوتھا حرف کون سا ہوگا؟ نون. یہ چار حرف اور دو وہ حرف ہو گئے لام اور را. اب کیسے یاد رکھا جائے؟ اس کے لیے
جو اساتذہ ہیں تجوید کے انہوں نے ایک لفظ بنا لیا یرملون. اب یرملون میں اگر آپ دیکھیں تو یا را میم لام واو اور نون 6 ہو گئے. آپ ایک لفظ یاد کر لیں گے یرملون. یرملون کے مجموعے حروف میں سے کوئی ایک آ جائے گا تو وہاں پہ ادغام ہوگا. اب اس میں یاد رکھنے کی یہ بات ہے کہ لام اور را اگر آ جائیں گے تو غنہ یہ نون کی آواز نہیں ہوگی. اس کو کہتے ہیں ادغام کامل. 2 پہ ادغام کامل اور باقی 4 میں ادغام با غنہ. اور ان 4 میں بھی آگے ایک بات سمجھ لیں کہ جب یہاں تو تنوین کے ساتھ معاملہ ہے نون اور میم کا. یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں غنہ کے سبق میں کہ میم جب بھی مشدد ہوگی، میم پہ شد ہوگی یا نون پہ جب بھی شد ہوگی، وہ کسی بھی شکل میں آئے وہاں غنہ ہوگا. اس میں آپ 2 کی کیٹیگری بن گئی. لیکن یاد رکھنے کے لیے ادغام کو یرملون. اگلی بات، یہ قاعدہ مکمل ہو گیا ادغام کا. آج ہم نے 2 قاعدے پڑھنے. اگلے قاعدے پہ آئیں، وہ ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. یہ تھا حدیثن. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ آگے اس کے بعد آ گیا. حدیثن کے بعد تنوین کے بعد با جب بھی آئے یا نون ساکن کے بعد با آئے تو نون کی آواز بدل جائے گی میم میں. اس کو کہتے ہیں اقلاب، یعنی ہم نے بدل ہی دیا اس کی آواز. اب نون ساکن کی شکل میں نون نظر آ رہا ہوگا لیکن ہم نون پڑھیں گے نہیں، اس کو میم پڑھیں گے. جیسے من بعد ہی، حالانکہ لفظ ہے من بعد ہی تو اس پر پڑھیں گے من بعد ہی. نون نظر بھی آ رہا ہے لیکن ہم پڑھیں گے نہیں. اس کو اقلاب کہتے ہیں. یوں ہمارے 4 قاعدے پورے ہوئے. اب آئندہ اسباق میں ہم جو بھی پڑھیں گے، جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے آپ کو کہ ہم کسی ایک چیز پہ ہی فوکس کیا کریں گے. ہم دوسرے قواعد کو فی الحال چھوڑ کے زیادہ کوشش کریں گے. ویسے وہ بھی دیکھے جا سکتے ہیں. ایک آیت ہے تو اس میں سارے قواعد جو آپ نے پڑھ لی ہیں ان کی اپلیکیشن ہو جائے. تو اب یہ ان دونوں قاعدوں کو سامنے رکھیں تو یہ پھر ہم پڑھیں گے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. اب آ جائیں اس کے پیغام کی طرف. تو بڑا واضح پیغام ہے جی کہ ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. یہ سورہ مسرات میں مرکزی آیت کا اس کی حیثیت ہے. یہ 10 دفعہ ریپیٹ ہوئی، 10 دفعہ. اور جٹانے سے کیا مراد ہے کہ صافی انکار کر دیا کہ آخرت ہے ہی کوئی نہیں، جو کچھ ہے وہ دنیا ہی ہے، بس اسی کے لیے ساری باغ دوڑ ہو. ایک تو گروہ وہ ہے. اور کچھ وہ لوگ ہیں جو ایمان تو رکھتے ہیں کہ آخرت ہے، مانتے ہیں، لیکن دل کا یقین حاصل نہیں. اب یہ کیسے پتہ چلے؟ ان کے اعمال سے. اگر دل کا یقین حاصل ہوگا تو وہ نافرمانی کرے گا ہی نہیں. اسے خوف، ہر وقت خوف رہے گا کہ مجھے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. جتنا یہ یقین ہلکا ہوگا، کم ہوگا، اتنا ہی وہ غیر سنجیدہ ہوگا. اور پھر سورہ مبارکہ یہاں پہ آ کے مکمل ہوئی کہ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. اس قرآن کی بات کے بعد کون سی بات رہ گئی جس پہ پھر تم ایمان لاؤ؟ اگر اس کے حکم کو، اللہ کی نازل کردہ کو، جس کی اتھینٹیکیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو اکیلے شاہد ہیں اس ذات کے دنیا میں، تو وہ یہ بات ہمیں بتا رہے ہیں، تو اس کے بعد پھر کون سی بات رہے گی جس کو تم مانو گے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا یقین عطا فرمائے. اور اس میسج کو سمجھ کے ہم اپنے یقین کو ذرا ٹٹولیں کہ آخرت کے بارے میں ہمارا کس طرح کا نظریہ ہے، ویسا ہی ہمارا پھر رویہ بنے گا، ویسے ہی اعمال ہوں گے. اللہ تعالیٰ اس میں ہمارے لیے آسانی فرمائے، سیکھنے میں بھی اور عمل میں بھی. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.